أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازف شاہ رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول کیجیے۔ ہم آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں جو الحمدللہ ماشاءاللہ رجب سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس چینل SNN چینل جس میں وفا عباس بھائی نے جو بہت ہی محنت کرتے ہیں، بڑے شد و مت کے ساتھ اپنے سارے پروگرامز کو ماشاءاللہ اپڈیٹ رکھتے ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور ان کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں۔ مولا سب کو سلامت رکھے۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں ماشاءاللہ ہماری گفتگو ہمارے آپ کے درمیان جاری اور ساری ہے۔ مسلسل تمام معروضات ہمارے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، قرآن مجید کی تمام آیات کی اور احادیث کی تمام ساری باتیں ہوئی ہیں۔ آج مجھے پھر سے قرآن مجید پر ہی بات کرنا ہے کہ دیکھیے یہ عبادتوں کا دسترخوان بچھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، سب کا دل قوی ہے اور چہرے بھی نورانی ہو رہے ہیں، کیونکہ یاد خدا میں، یاد پروردگار میں دن اور رات کٹ رہے ہیں۔ ہر لمحہ ہر سانس میں پروردگار عالم ہے، ہر لمحہ بچے بچے کو یاد ہے کہ رمضان چل رہے، روزہ ہے میرا۔ کہاں ہوٹلوں تک میں پردے ڈال دیے جاتے ہیں، لوگ روزے دار کے سامنے بھی، مطلب روزے کی تو اہمیت جو ہے وہ ہے، لیکن روزے دار کی بھی کتنی اہمیت ہے اور کرنا بھی چاہیے اس کا ادب و احترام۔ پروردگار عالم نے سب کچھ بتا دیا، اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے ساری بات۔ سارے میں کہتی ہوں تہذیب المسائل ضرور اپنے پاس رکھیے، جیسے نہج البلاغہ ہیں، جیسے صحیفہ سجادیہ۔ تو قرآن مجید کی تو بہار ہے ہی ہے، لیکن یہ سب وہ بیش قیمتی خزانے ہیں، یہ وہ بیش قیمتی کتابیں ہیں۔ اور دیکھیے بہت سے ماشاءاللہ جو بہت شوقین ہیں، جن کی تربیت میں، جن کے وجود میں، جن کی اپنی سوچ و فکر میں علم رچ بس جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے دیکھا ہے اکثر ایسے گھروں میں بھی باقاعدہ اشرا پڑھنے کا موقع ملا، میں نے دیکھا کہ پوری ان کی لائبریری گھر میں بنی ہوئی ہے۔ عام طور سے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ذاکر اور ذاکرہ ہوں انہی کے پاس کتابیں ہوں، اور یا لائبریری ہو، یا گھر میں بھی شوق ہونا چاہیے۔ گھر میں جو کتابیں ہوتی ہیں، جو بڑے لوگ جیسا ماحول بناتے ہیں، اس سے بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی میں کبھی کبھی ایک ایک جملہ، کتاب کہیں سے بھی کھولی، کوئی ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوانح عمری پڑھیے، سوانح حیات پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ کبھی کبھی ایک جملہ کسی کتاب کا بچے کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری دعا ہے پروردگار ہر ایک کو توفیق دے، پروردگار کے اس علم سے ہم لوگ سب اور سب کی نسل در نسل فیض یاب ہو۔ قرآن مجید کا جو ذوق و شوق رمضان المبارک میں ہوتا ہے، وہ رمضان کے بعد بھی بند نہ ہو۔ اتنے ہمارے دلوں کو نورانی بنا دیے، ہمارے ذہنوں کو کشادہ بنا دیجیے کہ وہ پھر کبھی بند نہ ہو۔ چاہے مختصر سا پڑھیں، لیکن تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، پتہ تو ہو کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، میری مقصد کیا ہے میری دنیا میں آنے کا، یہ ساری چیزیں۔ اور دیکھیے ہم تلاوت قرآن کریں گے تو اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اس نے تو اشرف المخلوقات بنا کے ہمیں آپ کو بھیج دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ تم لوگوں میں بہتر کون ہے۔ تو جنت و جہنم اسی لیے بنائی گئی ہے کہ جیسا جو عمل کرے گا وہ ویسا وہاں اس کو ملے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے، جو شاق زقوم و شاق توبہ پر ہماری آپ کی بات ہوئی تھی
کہ شاق ذقوم شاق طوبہ کی پروردگار عالم نے شعبان میں ہی بتا دیا کہ کیسے کیسے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، اور جو نیک کام کرتے ہیں تو وہ کیسے ان شاخوں میں لپٹ کے جنت تک جاتے ہیں۔ تو وہ یہی بات ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے در پر رہے گا، جو ان سے علم حاصل کرے گا، جو اپنی حیات کو ان کے نقش قدم پر چلائے گا اور خود چلے گا، تب اپنے بچوں کو چلائے گا، اور پھر اس سے نسل در نسل جیسے چل رہا ہے تو یہ کارواں آگے بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے پروردگار عالم کی طرف سے جس میں زبر و زیر کی نہ تبدیلی ہوئی ہے نہ ہوگی، اور کیا شان ہے، کیا اس کی روح ہے، کیا کمال کی کتاب ہے کہ 1400 سال پہلے بھی جس نے کھولا وہ سمجھتا ہے میرا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد خرامہ خرامہ زندگی چلی، لمحے چلے، صدیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں، جو کھولتا ہے لگتا ہے اسی سے بات کر رہا ہے، اسی کی بات کر رہا ہے، اور اب اسی کا اپنا ہے، ہوتا ہے نا۔ تو قرآن مجید تو پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن میں آج کوشش کروں گی کہ زیادہ تر سورے، ان کے فوائد وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی چلوں۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ جن کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ سورہ جن قرآن مجید کا بتاؤں میں 72 نمبر یعنی 72 نمبر کا سورہ ہے، اور غالباً اس کی 82 کچھ مطلب اس کی زیادہ آیات نہیں ہے، بہت مختصر سا سورہ ہے۔ دیکھیے 28 آیات ہیں اس کی۔ تو اس سورے کو پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جو بھی اس سورے کو پڑھتا ہے تو اس کو اتنا اجر اور ثواب دیا جائے گا، اتنا جیسے جو جتنے جن ہیں اور وہ جنہی نے نبی مکرم کی تصدیق کی تھی، اس کے اتنے جنوں کی تعداد کے 10 گنا بڑھ کے اس کی تلاوت کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ پھر ملتا ہے کہ یہ اتنا اہم سورہ ہے کہ اس کی تلاوت جب ہم کہتے ہیں کہ جب چاروں کل ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، تو اس کے بعد 5واں سورہ یہ سورہ جن کو پڑھنا چاہیے، اور آگے پیچھے سلوات، اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ تو بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ پھر ملتا ہے مولا فرماتے ہیں کثرت سے اس کے سورہ کے پڑھنے والے کو بہت ہی اجر اور ثواب ہے۔ یہ محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ سورہ جن کی تلاوت دیکھیے، کبھی خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ کبھی بڑے ظالم کے سامنے جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، چاہے وہ مقدمہ ہو یا کسی بھی طرح کے سخت انسان کے سامنے، تو اس وقت ملتا ہے کہ سورہ جن کی تلاوت کر کے اور بیوی سے دعا مانگ کے اور جائے انشاءاللہ، مولا سے دعا مانگ کے جائے، لیکن سورہ جن کی بھی تلاوت کرے تو ظالم حاکم کے سامنے جانے سے بھی مطلب راحت ملتی ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ سورہ جن کی تلاوت سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں تو نام جن سن کے ہی لوگوں کو ڈر لگنے لگتا ہے، بابا نہ پڑھو کہیں جن آ نہ جائے، نہیں، مولا فرماتے ہیں کہ سورہ جن کی تلاوت سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو، کہ جو جنوں کا مکر و فریب ہوتا ہے اللہ اس سے محفوظ رکھتا ہے، جو جنوں کے سے دھوکہ ہوتا ہے اور اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ اللہ اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو سورہ جن کی تلاوت کرنا یہ ایک اچھی بات ہے۔ کوئی بھی سورہ میں کہتی ہوں کہ ریگولر مطلب تھوڑا سا گیپ کر کے کبھی کچھ سا پڑھ لیا، کبھی کوئی سا پڑھ لیا، میں کوشش کروں گی اور بھی سورہ کی فضیلت سوروں کی بتاتی چلوں، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کی تو تلاوت کریے، لیکن اس نیت سے کہ
کہ اس سے کیا فائدے ہیں معلوم بھی ہونا چاہیے، بچوں کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا، آپ ان کو یہ بھی بتائیے تو خود بھی پڑھیں، دونوں ہی سبھی فیض یاب ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو سورہ جن کی تلاوت جو ہے کثرت سے کرنا چاہیے، کثرت سے مطلب جب موقع مل جائے جب پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور دیکھیے ابن عباس بتاتے ہیں کہ صبح کی نماز کا یعنی کہ فجر کی نماز میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، زور سے پڑھی جاتی ہے نا صبح کی نماز، پڑھ رہے تھے تو جنہوں نے ان کی آواز سنی، جنہوں نے آواز سنی اور وہ بہت پریشان تھے، جب سے رسالت کا اعلان ہوا تھا تب سے شیاطین کو اوپر کی طرف جانے کو منع کر دیا گیا تھا۔ تو تمام باتیں ہیں، کہاں تک بتائی جائیں، انشاءاللہ کوشش کروں گی میں کہ دیکھیے قرآن مجید بڑا انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی لذت ہے، بڑا ہی لطف ہے، اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنی نالج کہ اگر آپ پڑھیں اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، آپ کا دل نہیں مانے گا انشاءاللہ، پڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ تو روزے تو رکھیں، نمازیں تو پڑھیں، لیکن سوروں کو بھی سمجھ کے پڑھیں اور اس سے فیض اٹھاتے رہیں انشاءاللہ۔ روزہ رکھیں لیکن روزے کی حفاظت، شروع کی گفتگو جو بھی ہے میری رمضان المبارک کی، کئی ایپیسوڈ میں نے ان آیات کا تذکرہ کیا کہ کیسے گناہوں پر بات ہوتی رہی، تو اب ہم ان کی حفاظت بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے گناہ سے بچتے رہیں۔ میں یہ ساری باتیں بھی بتاتی چلوں گی اور انشاءاللہ زندگی رہی تو سوروں کی بھی اہمیت بتاتی چلوں گی۔ تو سورہ جن کی تلاوت کریے، نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، لیکن نماز اور روزے کی حفاظت کریے، حق تلفی کسی کی نہ ہونے پائے، جو جس کا حق ہے اس تک پہنچتا رہے۔ اخلاقیات پر بڑا کام کرنے کی بات ہے، اس سے میری عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ خمس ضرور دیجیے تاکہ میرا پیسہ پاک ہو سکے، میرے روزے پاک ہو سکے، نمازیں صحیح ہو سکے، اور سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، اور مولا کو ضرور سے دعا کریے کہ ان کا جلد سے جلد ظہور ہو انشاءاللہ، بی بی کا روضہ تعمیر ہو، اور نازف شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔